وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، نیٹ کے امتحانی سوالات کے بار بار لیک ہونے کی وجہ سے کاکروچ جنتا پارٹی اور دوسری سیاسی پارٹیوں و تنظیموں نے حکومت کے خلاف تحریک چلائی۔ یہ احتجاج اتنا طاقتور تھا کہ ہندوستانی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اب وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے استعفیٰ کی مانگ بھی چلنے لگی ہے۔ 20 جون 2026 سے دہلی کے جنتر منتر میں یہ احتجاج جاری ہے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے سلسلہ بند ہو گیا تھا، پھر دوبارہ چل پڑا۔ دوسرے دور میں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کے استعفیٰ کا مطالبہ چل رہا ہے۔ احتجاجی سرگرمیوں میں ملک کے جن نوجوانوں نے حصہ لیا، ان میں دہلی کے جھگی جھونپڑی علاقے کے رہائشی محمد عرفان بھی ہیں۔ یہ 45 سال کے جوان ہیں اور علم دین اور علم دنیا دونوں ہی سے خالی ہیں۔ انہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مگر آئین ہند کی معلومات کافی رکھتے ہیں، پیشے سے مزدور ہیں اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتے ہیں۔ احتجاج کے دوران ان کی باتیں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئیں۔ ان کے انداز بیان اور درد و سوز میں ڈوبے ہوئے ان کے افکار و خیالات لوگوں کو بار بار سننے اور رونے پر مجبور کرتے رہے۔ ان کے گھر متعدد سیاسی لیڈران بھی گئے۔ راہل گاندھی بھی ان کے غربت قدیں پہنچے۔ ملک کے بڑے بڑے چینلوں نے ان کا انٹرویو لیا اور ان کے افکار و خیالات کو ملکی سطح پر سراہا گیا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے جہاں بہت سی باتیں کہیں، وہیں مروجہ تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی کھل کر اپنی رائے ظاہر کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کی ترتیب پر 40 دن اور کئی مرتبہ 3 دن کی جماعت میں بھی جا چکے ہیں۔ پیش کردہ ان کی تمام باتوں سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا، مگر کئی باتیں ایسی ہیں جو واقعی غور طلب ہیں۔ پہلے آپ ان کے خیالات سن لیں، ان کے بعد میرا تبصرہ۔ میں کھل کے کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو اس سے ناراض ہے۔ ایک غریب مسلمان کے گھر صبح 5 بجے 2 غریب آئے۔ اس غریب نے آ کے کہا اللہ والے آئے ہیں، اللہ کی بات لے کے چلو مسجد۔ ان کے پاس 6 صفات ہے، 2 کتابیں اور 2 ہی باتیں زمین کے نیچے کی، تو شاید تو آسمان میں جہاں آپ کو جینا ہے، جہاں آپ کو سروائیو کرنا ہے، جہاں سے آپ کو زمانے کو فیس کرنا ہے، وہاں آپ کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کرنے والی ذات اللہ کی، واقعی میں اللہ قادر ہے، لیکن اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں حرکت پہ برکت، کرنا تو آپ کو پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں چلیے، اور جو آپ کو لے کے جا رہا ہے وہ پیچھے 40 دن کا اس کا کورس ہو رکھا ہوا ہے، 4 مہینے کا، اسے بھی زیادہ زندگی کی بہتر مطلب دنیا داری کی بہتر سمجھ نہیں ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے۔ اب آپ کوئی سوچیے کہ یہ دیش کے دوسری سب سے بڑی آبادی کا بہت بڑا حصہ ان سے پربھاوت ہے، اور جو انہیں لیڈ کر رہا ہے وہ دنیا کی اتنی بہتر سمجھ نہیں رکھتا، اب اس سے وہ پربھاوت ہوتا ہے۔ اب وہ بھی پوری طریقے سے 6 صفاتوں 2 کے ساتھ میں لگ جائے اور دنیا سے وہ جو آپ اس سوسائٹی کی نظریے سے میں دیکھیے کہ غریب بستیوں میں اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ بہت پربھاوشالی پڑتا ہے۔ جو اسے لیڈ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ خاندانی رئیس ہیں جو انہیں لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں مت کماؤ پیسہ، جو کہتے ہیں کہ خدا کی راہ ہاں جی، انہوں نے کھجور کی گٹلی کھائی ہے، کپڑوں کے کتر لگائے ہیں، اور انہوں نے کتنی غربت میں ایمان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ آپ ان سے سیکھو، ان کی ہر چیز بہت بڑی ہے، یہ قربانی بہت بڑی ہے، اللہ کی راہ میں بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس کا رتی رتی کا اجر تمہیں ملے گا، اور تم رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان دنیا سے بچا کے لے گئے تو خدا کی قسم اس دنیا سے بڑی چیز ہے۔ اس رات کا راستے سے ایسے چلے جاؤ گے تو ورنہ کٹ کٹ کے جاؤ، سمجھ رہے؟ یہ ساری باتیں۔ پھر وہاں پہ ایک پروش ہے، اس پروش کو بتایا جائے گا کہ انار کے دانے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ حسینہ، اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکے گی۔ بہت انٹرسٹ، یہاں کتنی اچھی بات ہے، اور شہد اور نادیوں کی بہار آئے گی، وہ ساری چیزیں، ساری غربتیں بھول گیا، ساری پریشانی بھول گیا، اور اللہ کیا پوری طرح عبادت کرتے ہیں۔
और तो दुनिया की तो यही तो बात है कि आखिरत के लिए तैयार किया जा रहा है और दुनिया के लिए तैयार नहीं किया जा रहा। मुझे मुहावरा याद आ रहा है, कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब मर्द हिम्मत करता है तब खुदा उसकी मदद करता है। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ पर जो है जो दुनिया इसके बाद आने वाली है उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं न सिर्फ कि हमारी सरकार बल्कि मुसलमानों का जो रिलीजियस लीडरशिप है, जो उनका धार्मिक नेतृत्व है, उसने भी फेल किया है। भाई जिस तरीके से हम न्यायमूर्ति जोगिंदर सिंह सच्चर की रिपोर्ट आई 2005 में मनमोहन सिंह सरकार में, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत देश में आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर दलितों से भी बदतर हो गई। तो और क्या सुनना बाकी था इन्हें? लेकिन वो कह रहे जाओ नमाज पढ़ो, वो कह रहे जाओ नमाज पढ़ो। अगर आपके पास एमी और जामिया ना हो तो क्या है आप, और वो भी चले जाएं आपकी राह पे। देखिए कहते हैं इस पानी को पीने के लिए गिलास की जरूरत होती है, इस दुनिया को जीने के लिए इल्म की जरूरत होती है। और कुरान की पहली लाइन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और समझा है कि इकरा यानी पढ़ो, पहला शब्द है, सही बात। इकरा यानी पढ़ो। और आपने इनकी प्रैक्टिस से, इनसे जुड़े हुए लोगों से मैं जब बात करता हूँ ना, वो खाते कमाते ठीक ठाक भी हैं, तो भैया क्या रखा है, कौन सा नौकरी मिल रही है? तो नौकरी नहीं, आपको शिक्षा बेहतर इंसान बनाती है, आपको दुनिया के सामने खड़ा कर देती है। ये जरूरी थोड़ी ना कि हम स्कूल जाएंगे तो हमें कोई लालच ही है, हमें गवर्नर ही बनना, उसकी काबिलियत भी होगी तो हम गवर्नर भी बनेंगे। लेकिन गवर्नर बन के सत्ता के गुलाम न बने। एक गवर्नर साहब है ना, तो गवर्नर भी बन गए, वो इसी धर्म के मानने वाले हैं जिसको सताया जा रहा है, और वहाँ सत्ता की गुलामी भी कर रहे हैं। खैर उनकी बात भी, ये बारी इस बात को लेके मुझसे लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर अगर हम उससे जूझ रहे हैं तो हम, और मैं भी गया हूँ, मैंने 40 दिन लगाई है, 3 दिन की जमातें कई बार लगाई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो 6 सिपात में 7वीं सिपात ये होनी चाहिए कि भैया उन्हें वो जो लीड कर रहे हैं वहाँ से, उन्हें ये बोलना चाहिए कि भैया गरीब मुसलमान के घर जब जाके ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, उसे ये बोल के भैया तो मस्जिद चल, बच्चों को फटाफट तैयार करके स्कूल भेज दे, भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत प्यारी बात कही आप। मुझे लगता है आप सबको नाराज कर देंगे, आप तो हमें प्रधानमंत्री की वजह सरकार को भी नाराज करेंगे, हमारे मौलवियों को भी नाराज कर देंगे। बात ही ऐसी करते हैं, नहीं, सब नाराज हो जाएंगे कि भाई देखिए ये आदमी तो इतना सच बोलता है, इसको कैसे सहें? आपके इतने सच को हम सहें कैसे? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आज जिस इरफान को दुनिया देख रही है तो कुछ तो समझता होगा इस दुनिया को। ये भी तो मुझे सब आप सबसे बात करने का मौका मिला है, तो जब मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूँ या संविधान की बात कर रहा हूँ या संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी समझा तो है। और इस समझ से मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे पत्रकारों और छात्रों से बड़ा प्यार और मोहब्बत है, तो इसलिए क्योंकि वो काबिल से पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं समझता हूँ, सीखता हूँ। तो आपकी मतलब आपकी नज़र में दुनिया है ही नहीं, आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है, चाहे कैसे भी जी लेंगे, आखिरत की तैयारी हो बस आखिरत की तरह मौत पल भर का पता नहीं, मौत बाहर है, एक दिन मरना है, ये दुनिया खाक है, कोई फायदा नहीं, किसके लिए, ये सब बातें। और जाके अपने महल में सो जाएंगे फिर। जाके अपने महल, वो लोग जो लीड कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनके वो जितनी सरकार बहुत सारी पॉलिसी लिया है, उनकी नीयत तो है नहीं, वो लाएंगे भी नहीं, अगर ले आए भी तो जमीन पे वो स्कूल भेजे कैसे हैं? तैयारी ही नहीं है, जमीन को तैयारी नहीं है। सामईन, मोहम्मद इरफान ने जो बातें कही हैं उनमें से एक ये है कि एक गरीब मुसलमान के घर सुबह 5 बजे 2 गरीब आए और उसने आके कहा कि अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह की बात लेकर चलो मस्जिद। उनके पास 6 सिफात हैं और 2 किताबें हैं और 2 ही बातें, ज़मीन के नीचे की, आसमान से ऊपर की। जहाँ आपको जीना है, जहाँ से आपको ज़माने को कैद करना है, वहाँ आपके लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, वाकई अल्लाह कादिर है, लेकिन अल्लाह ये भी तो कहते हैं कि हरकत करो, हरकत में बरकत है, मगर जमात वाले कहते हैं चलो अल्लाह के रास्ते में। सामईन, मोहम्मद इरफान ने जो ये कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है। मुरव्वजा तबलीगी जमात 6 बातों को लेकर गलियों गलियों, शहरों शहरों और मुल्कों मुल्कों फिरती है, फ़ज़ाइल आमाल और मुंतखब अहादीस को अपने साथ लेकर घूमती है, मगर उसका प्रोग्राम अजीब तर है। उसमें या तो ज़मीन से नीचे की बातें हैं या आसमान से ऊपर की। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया
اسی دنیا میں اسلام کے غلبے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، نہ کہ گوشہ نشیں ہو کر محض نماز روزہ اور چند محدود اعمال و اشغال کے لیے۔ دنیا سے کٹ کر محض عبادات سے اسلام کا غلبہ ممکن نہیں ہے۔ اس جماعت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اسباب کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسباب پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین، جماعت والوں کا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ چاہے تو ہمارا ایمان از خود مضبوط کر دے اور ڈائریکٹ جنت کا حقدار بنا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں اعمال صالحہ لگاتار کرنے کی تلقین فرمائی۔ خود دنیا کا وجود اور دنیا میں موجود تمام چیزیں اسباب پر رکھی گئی ہیں۔ انسان کی پیدائش مرد و عورت کی ملاقات سے ہوتی ہے۔ تمام جانداروں کی تخلیقات اسی طرح ہوئی ہیں۔ کھیت میں اناج خود بخود نہیں نکل آتا، اس کے لیے بڑی محنت سے زمین جوتی جاتی ہے، بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کی سینچائی ہوتی ہے۔ کسان اس کی نگرانی کے لیے متعدد محنتیں کرتا ہے، تبھی وہ کھیت اناج مہیا کرتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام ظاہراً اسباب کے سہارے چل رہا ہے۔ خود موت کا بھی کوئی نہ کوئی سبب رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے ہیلے روزی بہانے موت۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ توکل یہ ہے کہ اپنے اونٹ کو کھونٹے سے باندھ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ چیز مروجہ تبلیغی جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر گھر سے نکل جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو تڑپتا بلکتا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ رویہ ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ سامعین، محمد عرفان نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کو لے کر جا رہا ہے اس نے آپ کے لیے 40 دن کا اور 4 مہینے کا کورس رکھا ہوا ہے۔ جسے دنیا داری کی بہتر سمجھ نہیں ہے وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے۔ تو سوچئے کہ اس ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی کا بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہے، اور جو انہیں لیڈ کر رہا ہے، جو ان کی قیادت کر رہا ہے، وہ دنیا کی اتنی بہتر سمجھ نہیں رکھتا، مگر لوگ اس سے متاثر ہیں۔ وہ 6 صفات اور 2 کتابوں میں لگ جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں۔ سامعین، عرفان کی یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ مروجہ تبلیغی جماعت میں 2 کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں جاتا اور 6 باتوں پر ہی ساری توجہ مرکوز رہتی ہے۔ جو لوگ اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مدرسے کا کبھی رخ نہیں کیا، یا برائے نام پڑھ کر دنیاوی تعلیم میں لگ گئے، یا اپنے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ علماء برائے نام ہیں اور جو اس میں ہیں وہ بھی عوام سے شدید متاثر۔ انہیں صحیح اسلامی معلومات میسر نہیں۔ ان کے واعظین عموماً غیر عالم ہوتے ہیں اور ایسے الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں کہ کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ علماء حق آئے دن جماعت میں پائے جانے والے منکرات پر علانیہ بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ 2 کتابوں کے علاوہ ان کے یہاں کسی تیسری کتاب کا گزر نہیں۔ متعدد علماء نے نصیحت کی کہ وہ عقائد کی کوئی آسان کتاب اپنے نصاب میں شامل کر لیں اور مسائل کے ابواب بھی کچھ نہ کچھ پڑھائیں، لیکن توجہ نہیں دی گئی۔ ان کے نزدیک وہی علماء قابل احترام ہیں جو ان کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ان کی کوئی وقت ان کے دلوں میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ دین اور دنیا کی معلومات غیر جماعتی علماء ہی رکھتے ہیں، اور وہی حق و باطل میں تمییز و تفریق کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ سامعین، محمد عرفان آگے کہتے ہیں، آپ اسے سوسائٹی کے نظریے سے مت دیکھیے۔ غریب بستیوں میں اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ سامعین، عرفان کی یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں کے غریب علاقے جماعت کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر مروجہ تبلیغی جماعت میں نکل جاتے ہیں۔ گھر کے تقاضوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ غربت سے پیچھا چھڑانے کا وہ کوئی فارمولہ نہیں رکھتے، حالانکہ حلال کمانا بھی ہمارے مذہب میں فرض ہے۔ سامعین، محمد عرفان مزید کہتے ہیں کہ جو انہیں لیڈ کرتے ہیں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں، وہ خاندانی رئیس ہوتے ہیں۔ جو انہیں لیڈ کر رہے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں مت کماؤ پیسہ، خدا کی رحمت اور فضل سے سب کچھ مل جائے گا۔ ہمارے بڑوں نے اس کام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، کھجور کی گٹھلیاں کھائی ہیں، کپڑوں پہ پیوند لگائے ہیں، پھر بھی انہوں نے غربت میں ایمان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آپ ان سے سیکھیں، ان کی ہر چیز بہت بڑی ہے،
ان کی قربانی بہت بڑی ہے، اللہ کی راہ میں بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر اس دنیا سے رتی برابر بھی ایمان بچا کر لے گئے تو خدا کی قسم اس دنیا سے بہت بڑی جنت تم کو ملے گی، پل صراط پر آسانی سے چل سکو گے اور راستہ پار کر لو گے، ورنہ کٹ کٹ کے گر جاؤ گے۔ سامعین، عرفان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مروجہ تبلیغی جماعت کو اللہ کا راستہ اس اہتمام اور اصرار سے کہا جاتا ہے کہ سننے والوں کا ذہن فوراً مروجہ تبلیغی جماعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کام کے علاوہ خیر کے کسی بھی کام کو اللہ کا راستہ نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی عام آدمی یا مولوی سے ملاقات ہوتی ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں آپ کا وقت لگا ہے، یعنی مروجہ تبلیغی جماعت میں آپ کبھی گئے ہیں؟ ستم بالائے ستم یہ کہ جہاد کی ساری آیتوں اور حدیثوں کو اسی جماعت پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ کھلی ہوئی تحریف ہے اور تحریف حرام ہے۔ اس طرح کی باتوں سے ایمان بنتا نہیں بلکہ بگڑتا ہے۔ سامعین، محمد عرفان مروجہ تبلیغی جماعت کی خامیوں پر بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت دنیا کے بارے میں کوئی رہبری نہیں کرتی، حالانکہ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم کی تلقین کرتا ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو ملازمت اور حکومت میں حصہ داری کیسے ممکن ہو سکے گی؟ قرآن کا پہلا جملہ ہی اقرا ہے، جس کا معنی ہے پڑھ۔ محمد عرفان نے شاید یہ سمجھا ہے کہ مروجہ تبلیغی جماعت ہی دین کی اصل رہنما اور آئیڈیل جماعت ہے، اور اس کے پاس ہی دنیا کی رہنمائی موجود نہیں، یہ صرف آخرت کے لیے تیار کرتی ہے۔ کاش کہ محمد عرفان علماء سے مربوط ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ مروجہ تبلیغی جماعت مسلمانوں کی ایک ذیلی تنظیم ہے جو اپنے حساب سے اسلام کی چند باتیں سکھا دیتی ہے۔ یہ کوئی مکمل اسلام کی تعلیم نہیں دیتی۔ مکمل دین اور مکمل اسلام کیا چیز ہے اور ہمارا مذہب دنیا میں زندگی گزارنے کے اصولوں کو کس طرح بیان کرتا ہے، اس کے لیے مروجہ تبلیغی جماعت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے مدارس میں موجود علماء و فقہا ہیں۔ اللہ تعالی دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔